ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بلندی پر جا رہا ہو، اوپر کی سائڈ پر جا رہا ہو، وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا رہے، اور کوئی شخص بلندی سے اتر رہا ہو تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا رہے۔ اچھا، اس حدیث کے مفہوم کو ہم نے قید کر دیا سیڑھیوں کے ساتھ۔ جب سیڑھیاں چڑھ رہے ہوں تو اللہ اکبر کہنا ہے، جب سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے ہوں تو سبحان اللہ کہنا ہے۔ یا اس کو ہم نے قید کر دیا ہے لفٹ کے ساتھ کہ جب لفٹ کے اوپر جا رہے ہوں تو آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، جب لفٹ سے نیچے اتر رہے ہوں تو سبحان اللہ کہنا ہے۔ حالانکہ اس حدیث کے اندر بہت وسعت ہے، بہت وسعت ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی بھی دنیاوی تنگی کے حالات انسان کی ذات کے اوپر آ رہے ہیں، پریشانی کے حالات انسان کی ذات کے اوپر آ رہے ہیں تو یہ پستی میں جا رہے ہیں نا، نیچے کی طرف آ رہے ہیں، تو اس پستی کے اندر ہائے واویلا نہیں مچانا، بلکہ سبحان اللہ ہی کہنا ہے۔ ایسے ہی اگر حلال ذرائع سے، حلال طریقوں سے یہ اوپر کی جانب جا رہا ہے دنیا کے اعتبار سے، تو اس وقت بھی اس نے اللہ اکبر کہنا ہے۔ اب اگر یہ عزت کے اعتبار سے اوپر میں جا رہا ہے تو اللہ اکبر کہنا ہے، اے اللہ آپ ہی بڑے، میری کوئی حیثیت نہیں۔ معاشرے میں اس کی عظمت ہو رہی ہے تو بتانا ہے اللہ آپ ہی بڑے، میری کوئی حیثیت نہیں۔ معاشرے میں کوئی عزت نہیں کر رہا، ذلیل کر رہا ہے، اس وقت سبحان اللہ کہنا ہے، اے اللہ پاک آپ ہی ہیں، میں تو ہوں ہی ذلیل، میرے اندر تو 100 عیب ہیں، ہزاروں عیب ہیں، تو پاک ذات تو صرف آپ ہی کی ہے اور کسی کی ذات ہے ہی نہیں۔ ان سارے معاملات کے اندر اللہ اکبر کہنا، سبحان اللہ پڑھنا سنت عمل ہے۔ صرف اوپر کی جانب سفر کرنا اور نیچے کی جانب آ جانا، اس کو اس وقت میں اللہ اکبر اور سبحان اللہ پڑھنا ہی سنت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس حدیث کو سمجھنے والا بنائے اور عمل کرنے والا بنائے۔ ہمارے حضرت ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آج مسلمان اپنے دین پر قوت دفاع کو کھو بیٹھا ہے۔ آج مسلمان کے پاس قوت دفاع نہیں ہے اپنے دین پر۔ آج مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اسباب ہوں گے، مادی طاقتیں ہوں گی تو میں اپنے دین کی حفاظت کر لوں گا۔ یہ طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ہے۔ اگر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اقتدار ہوگا اور اقتدار ہونے کے بعد میں ساری دنیا کے اوپر
قابض ہو جاؤں گا یا ساری دنیا کو فتح کر لوں گا. تو یہ طریقہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں. اور اگر یہ سمجھتا ہے آج کا مسلمان کہ جس طریقے سے غیروں کے پاس مادی طاقتیں ہیں، ہتھیار ہیں، اسلحہ ہے، ایٹم بم ہے، یہ جتنی ساری قوتیں ہیں، اور اس بیس کے اوپر یہ سمجھتا ہے اگر یہ میرے پاس آ جائیں تو آج غیر مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو یہ سوچ اور یہ طریقہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے کبھی بھی مسلمان کی مدد مادی طاقتوں کے ذریعے سے، مادی اسباب کے ذریعے سے نہیں کیے، کبھی نہیں کیے. قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. یہ اللہ نے قرآن شریف کے اندر فرمایا ہے کہ کتنے گروہ ایسے ہیں جو تعداد کے اندر قلیل ہوتے ہیں، لیکن جو کثیر تعداد ہوتی ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ان قلیل کو غالب کر دیتے. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ نہ مسلمان تعداد کے ذریعے سے کسی کے اوپر غالب آ سکتے ہیں، نہ استعداد کے ذریعے سے غالب آ سکتے ہیں. نہ تعداد کے ذریعے سے نہ استعداد کے ذریعے سے غالب آ سکتا ہے مسلمان. مسلمان غالب آنے کے 3 طریقے ہیں، 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مسلمان غالب آتا ہے، اور اس میں سب سے نمبر 1 ہے اتباع سنت. اور آپس کی اجتماعیت یہ دوسرے نمبر پر ہے، اور تیسرے نمبر پر ہے دعوت الی اللہ. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے نمازی، ایسی جماعت کہ ان سے بڑا ولی شاید ہی کوئی ہو اس وقت، اس دور کے اندر، اور قیامت تک کوئی ان سے بڑا ولی پیدا نہیں ہو سکتا. ایسی جماعت جو نہ نمازوں کو چھوڑنے والی، نہ روزوں کو چھوڑنے والی، نہ حج کو چھوڑنے والی، نہ زکوٰۃ کو چھوڑنے والی، نہ دعوت الی اللہ کو چھوڑنے والی. وہ جنگ کے اندر بھی، جہاد کے میدان کے اندر بھی دعوت کا کام کرتے تھے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جہاد کے موقع پر دعوت دینا مستحب عمل ہے. عین قتال کے وقت دعوت دینا مستحب عمل ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ جب آمنے سامنے فوجیں ہو جائیں اور لڑائی بالکل ہونے والی ہو، اس وقت بھی آخری تدبیر کے طور پر ان کو دعوت دے دو. حتی الامکان کوشش کرو کہ لڑائی نہ ہو، قتال سے بچو، حتی الامکان کوشش کرو. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے موقع پر بھی دعوت دینا مستحب. اسی لیے آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں. آمنے سامنے فوجیں، ان کا سپہ سالار بہت بہادر آدمی جججا بولنے لگے اے جججا مجھے تجھ سے کچھ بات کرنی ہے. بولا آمنے سامنے فوج ہے، اس موقع پر تم مجھ سے کیا بات کرو گے؟
کہیں دھوکے سے بلا تو نہیں رہے اور دھوکے سے مجھے قتل تو نہیں کر دو گے؟ بولے نہیں مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، میں تو تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ روایت کے اندر آتا ہے دونوں کے گھوڑے کے منہ مل گئے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کیا ہی اچھا ہو اگر تو ایمان قبول کر لے، اسلام قبول کر لے، کیوں لڑنا چاہتا ہے، جہنم میں کیوں جانا چاہتا ہے؟ اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے جنت کی بشارت دی ہے۔ اس نے بولا اچھا ایسا ہے تو میں ابھی کلمہ پڑھتا ہوں، اور کلمہ پڑھتے ہی مسلمانوں کی فوج کے اندر داخل۔ وہاں پر دشمن فوج دیکھ رہی یاری یہ کیا ہو گیا، ہمارے سپہ سالار جو جنرل ہے جو ہمارے کو کمانڈ کر رہا ہے وہی ان کی فوج میں داخل ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ فوج بول رہی ہے کہ بھئی ہمارے آدمی کو اس آدمی نے بگاڑ دیا، اور یہاں پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے تک لے جاتے اس شخص کو نماز کا طریقہ سکھلا چکے تھے۔ یہ ایسی دعوت چلتی تھی۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑا اولیاء اللہ کوئی نہیں تھا اس وقت، اور قیامت تک کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گھوڑے کی نال کے اندر جو دھول ہے نا، دھول، یہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھوڑے کی نال کے اندر جو دھول ہے، اگر ساری کائنات عمر بن عبد العزیز سے بھر جائے تو ان کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتی، اس دھول کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتبہ تو پھر بہت آگے کی بات ہے، بہت آگے کی بات ہے۔ تو صحابہ کرام جنگ کے میدان میں لڑائیاں چل رہی ہیں لیکن فتح نہیں ہو رہی۔ دیکھو صحابہ کرام کا فضیلت بتا رہا ہوں میں، صحابہ کرام کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ جب ان کو دشمن کے مقابلے میں فتح نہیں ہوتی تھی، وہ دیکھتے تھے، اخلاص والے تھے نا، وہ اپنے اعمال کے اوپر نگاہ کرتے تھے، اپنے عمل کی کوتاہی کے اوپر نگاہ کرتے تھے۔ یہ ان کی عادت مبارکہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر ڈیولپ کی تھی، یہ داخل کی تھی۔ جب فتح نہیں ہو رہی ہوتی تھی یا کوئی پریشانی ہوتی تھی تو دیکھتے تھے یار ہم سے کون سا عمل چھوٹ رہا ہے، ہم سے کون سا ایسی بات ہو رہی ہے جس سے اللہ ناراض ہو رہے ہیں ہم سے، وہ فوراً اس بات کی طرف دھیان دیتے تھے۔ اور آج کا مسلمان کیونکہ دین کی کمی ہے، دین ہے ہی نہیں، اخلاص ہے ہی نہیں، وہ دھیان دیتا ہے یار کون سا سبب ایسا ہے جو مجھ سے چھوٹ رہا ہے جس کی وجہ سے مجھے فتح نہیں ہو رہی، اگر میرے پاس یہ سارے اسباب ہوتے آج میں ان کو بتا دیتا۔ آپ دیکھ لیں ابھی یہ امتحان چل رہا ہے، اس کو یاد رکھیے گا، ہر وقت، ہر لمحے، ہر سیکنڈ ایمان والا امتحان کے اندر ہے، اس کے اوپر جو حالات آ رہے ہیں وہ سارے امتحان کے اندر ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے دھیان دیا تو پتہ چلا کہ بھائی ہم نماز کے لیے جو وضو کرتے ہیں نا، عبادتوں کے لیے جو وضو کرتے ہیں، اس میں ہم لوگ مسواک نہیں کر رہے۔ اوئی ہوئی، مسواک نہیں کر رہے۔ دیکھیں مسواک کوئی فرض عمل نہیں ہے،
جہاد کے میدان کے اندر اللہ تعالی کی ذات نماز کے طریقے کو چینج کر دیتے ہیں. یہ وضو کے اندر ایک چھوٹا سا عمل ہے مسواک، جس کی وجہ سے وضو کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، وضو ہو جاتا ہے، نماز ہو جاتی ہے، لیکن سنت عمل ہے. یہ چھوٹ رہی ہے مسواک. صحابہ کرام نے سب نے غور کیا بھائی اب مسواک کریں گے، اور مسواک کا معاملہ شروع کیا. باطل قوتیں ڈرنے لگ گئیں، گھبرانے لگ گئیں. ارے کہیں ہمیں کچا نہ چبا جائے، دانت تیز کر رہے ہیں، دانت تیز ہو رہے ہیں بھائی، یہ تو ہمیں کچا چبا جائیں گے. وہ اس ڈر کے مارے بھاگ گئے اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی. دیکھیں سارے بتانے کا مقصد کیا ہے، بتانا یہ چاہتا ہوں وہاں پر سارے صحابہ کرام موجود ہیں، اولیاء اللہ کی وہ جماعت موجود ہے جو قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتی، سارے اعمال والے موجود ہیں، لیکن ایک سنت عمل چھوڑنے کی وجہ سے، اس کے اندر کمی کوتاہی کرنے کی وجہ سے بھول گئے، فتح نہیں ہو رہی ہے. تو آج مسلمان یہ سوچے میں فرض نمازیں چھوڑ دوں، روزے چھوڑ دوں اور گناہ کرتا پھروں اور سارے اعمال کو چھوڑ کر میں فتح حاصل کر لوں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ آج جو حالات چل رہے ہیں وہ میرے اور آپ کے اوپر بھی امتحان ہے، لمحہ لمحہ ایمان والے امتحان کے اندر ہے. یہ فلسطین کے اندر آپ دیکھیں، اسرائیل کے اندر آپ دیکھیں جو حالات چل رہے ہیں. اب ایک مسلمان کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ایک مسلمان بولتا ہے یار روس بھی فلسطین والوں کی مدد کرنے پر آ گیا ہے، یار امریکہ وہاں پر اسرائیل لوگوں کی مدد کر رہا ہے، اوہو یہاں پر سارے اسلامی ممالک خبیث یہ کیوں نہیں ملتے آپس کے اندر، یہ ایک دوسرے کی کیوں نہیں مدد کر رہے. یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. وہاں پر ہم ایک بھی ایمان والا مسلمان جب دیکھتا ہے یار امریکہ اسرائیل کی مدد کرنے پر آ گیا، یار اب تو فلسطین کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک، اس طریقے کی سوچ ایک ایمان والی کی بنتی. اسرائیل کی مدد میری وجہ سے ہو رہی ہے، ایمان والے کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس کی بدعملی کی نوسط کی وجہ سے ہو رہی ہے. ایمان والا یہ کیوں نہیں سوچ رہا؟ اگر آج سارے ایمان والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اوپر آ جائیں، اللہ کی قسم اسرائیل کی مدد ہو کر دکھائے. کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا، سارے ممالک اس کی مدد پر آ جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دیں گے. میں خوش ہو رہا ہوں روس میری مدد کرے گا، میں خوش ہو رہا ہوں فلاں ممالک میری مدد کرے گا. ارے ان کی مدد سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ کی مدد میرے ساتھ نہ ہو. یہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کی قسم یہ کچھ نہیں کر سکتے. چاہے ان کے ہتھیار میرے پاس آ جائیں اور ان کے ہتھیار پر میں مطمئن ہو رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ میرے اندر اخلاص نہیں ہے، اس وجہ سے ان کے ہتھیار پر مطمئن ہو رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہتھیار دے دیں گے تو میں فتح پا لوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہوگا، اللہ کا ضابطہ ہی نہیں ہے یہ. اللہ تعالیٰ کی ذات کا ضابطہ نصرت کا وہ اتباع سنت کے اندر رکھا ہے، وہ دعوت اللہ کے اندر رکھا ہے، وہ آپس کی اجتماعیت کے اندر رکھا ہے. یہ 3 اسباب ہیں، یہ 3 عمل ہیں جس بیس پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی نصرت کا وعدہ کیا ہے. اور وعدہ نبیوں کے ساتھ نہیں ہے، صرف صحابہ کرام کے ساتھ نہیں ہے، صرف قیامت تک آنے والے مسلمان کے ساتھ ہی یہ وعدہ. بھائی سنت کے اندر بہت رعب ہے، بہت رعب.
آپ سنت پر آ جاؤ، ابھی سارے مسلمان سنت پر آ جائیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے ہمارے کو مدد کی. فلسطین کے مجاہدین میری اور آپ کی ذات کی وجہ سے پھنسے ہوئے، بدعملی کی وجہ سے، اللہ کی قسم. کل قیامت والے دن کیا جواب دیں گے؟ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو، یہ اللہ ہم بدعملی کرتے تھے، اس کی نحوست فلسطین کے مسلمانوں پر پڑتی تھی. اسرائیلی یہودی لوگ دروازہ بجاتے، جس بہن کی چاہتے عزت لوٹ لیتے ہیں. یہودی لوگ دروازہ بجاتے ہیں، بولتے ہیں آپ یہ گھر خالی کرو، آج سے یہ گھر ہمارا. کوئی آبجیکشن نہیں کر سکتا، نہیں خالی کریں گے، گولیاں 10 گولیاں مار کر چلے جاتے ہیں. یہ ساری ہمت میری وجہ سے ہو رہی ہے، یہ ساری ہمت ہم سب مسلمانوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، ہم سب مسلمانوں کی بدعملی کی وجہ سے ہو رہی ہے، سنت زندگی چھوڑنے کی وجہ سے ہو رہی ہے، حیات طیبہ چھوڑنے کی وجہ سے ہو رہی ہے. اپنی طرف دھیان نہیں دے رہے اور انتظار کر رہے مدد کا، اور ہم انتظار کر رہے کہ سارے مسلمان آپس میں مل جائیں گے اس دن مدد ہو جائے گی. سارے مسلمان اگر مل بھی جائیں اور سنت زندگی نہیں اپنائی تب بھی مدد نہیں ہو سکتی. یہ واقعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا میرے لیے مثال ہے. صرف ایک سنت کو چھوڑا تھا، تب بھی مدد نہیں ہو سکتی ہے. تو مدد کیسے ہوگی؟ اگر میں چاہتا ہوں اسرائیل کے خلاف مدد ہو جائے تو آج سارے مسلمان، یہاں میری ساری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں ساتھی بیٹھے ہوئے سارے، ان سے میں بولوں گا کہ بھائی سارے لوگ سنت والی زندگی پر آ جائے، آج سے توبہ کر لیں کہ ہم آج سے توبہ کرتے ہیں. اور پھر اس سنت کا اثر آپ دیکھیے گا، اللہ کی قسم وہاں پر فلسطین کے اوپر پڑ رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بتا رہے ہوں کہ تو بھی ان کے اندر شامل تھا، تو بھی جہاد کر رہا تھا وہاں پر، تو بھی جہاد کر رہا تھا، تو نہیں ہو کر بھی تھا وہاں پر. بھئی کیسے تھا؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر رہا تھا، یہاں پر سنت کو پھیلانے کے اندر لگا ہوا تھا، اور اس سنت کا اثر میں وہاں پر ڈال رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو معمولی نہ سمجھے مسلمان. حدیث کے اندر آتا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت تک کا روب جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ایسا روب اللہ نے رکھا ہے. 1 مہینے کی مسافت لے لو آپ، ادھر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا روب جاتا ہے. تو فلسطین کتنا دور ہے؟ 1 مہینے کی مسافت پر ہے. آپ یہاں پر سنت ابھی اپنانا شروع کر دو، پھر دیکھو اس کا روب کیسے جاتا ہے وہاں پر. اور سنتوں کو چھوڑ کر میں اور آپ بولیں گے چلو ہم سب مل کر حملہ کر دیتے، کچھ بھی نہیں ہوگا، فتح نہیں ہوگی. یہ میرا پکا ٹھکا یقین ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. میرا کیا حیثیت رکھتا ہے، میں پدی نہ پدی کا شور ہوں، ہمارے اکابرین کا پکا ٹھکا یقین اس بات کے اوپر ہے. لہذا وہاں پر ان کی مدد کرنے کے لیے ایک تو دعوت اللہ کی محنت کے اندر لگیں، خوب آپس میں سنت کا رواج دیں، اپنے گھروں کے اندر، اپنے محلوں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر اس کو پھیلائیں، اور پھیلانے کے اندر لگ جائیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کی مدد وہاں پر ہونا شروع ہو جائے گی. دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم سب جانتے ہیں، فاروقی دور کسی سے چھپا ڈھکا نہیں ہے، اس کی فتوحات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اس دور کی.
اور اس دور کے اندر جو کافروں کے اوپر رعب تھا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. شاہ فارس نے ایک نصرانی کو تیار کیا کہ کسی طرح اس عمر کو قتل کر دو، جب تک یہ عمر زندہ ہے ہم مسلمانوں کے اوپر غالب نہیں آ سکتے. کسی طرح اس کو قتل کر دو. اور آپ کو معلوم ہے نا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کرنے کے اوپر کیسے شخص کو تیار کیا ہوگا. تو ایک نہایت بہادر نصرانی میں تیار ہوا، میں ماروں گا. بھائی اگر تو مارے گا تیرے بیوی بچے سب کا خیال ہم کریں گے، ساتھ پشتے کھائیں گی، تو جا. بولا ٹھیک ہے. یہ نصرانی بولتا میں پہنچا مدینے کے اندر، کہاں فارس کہاں مدینہ. مدینے سے فارس روب جا رہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں سنت کا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کیا تھا؟ قوت تھی، قوت. اگر آپ دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو قوت تھی وہ اسلام کے خلاف استعمال ہوتی تھی جب یہ ایمان نہیں قبول کیا تھا. لیکن جیسے ہی ایمان قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ان کے اندر صلاحیتیں رکھی تھی، جو قوتیں رکھی تھی، ساری اسلام کے اوپر خرچ ہونا شروع ہو گئی. تو میرے اور آپ کے درمیان میں بھی بہت سارے ایسے صلاحیتوں والے لوگ ہیں، قوت والے لوگ ہیں، وہ غیروں کے اوپر خرچ ہو رہی ہے. ان کی قوت، ان کی صلاحیتیں غیروں کے اوپر خرچ ہو رہی ہے، غیروں کی چیزوں کے اوپر خرچ ہو رہی ہے. تو کیوں نہ ان کی قوتوں کو اسلام کے اندر خرچ کروائیں، ان کی صلاحیتوں کو اسلام کے حکموں کے اندر خرچ کروائیں. ایسا ہم لوگ اپنے آپ کو بنا لیں اور ایسے لوگوں کو چن چن کر لے کر آ جائیں کہ بھائی یہ صلاحیتوں والا ہے، اس کی صلاحیتیں غلط یوز ہو رہی ہیں، اگر اس کی صلاحیت اسلام پر یوز ہو جائیں تو بھائی اسلام کے اندر بڑی قوت پیدا ہو جائے گی. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت کو اسلام کے اوپر خرچ کروایا ہے، ان کی صلاحیتوں کو اسلام کے اوپر خرچ کروایا ہے. اور پھر کیا ہوا؟ ایسا بنا لیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے، اللہ کے ذات کا فضل ان کے اوپر برسا اور ایسا وہ بن گئے کہ شیطان بھی پھر ان کے راستے کے اوپر نہیں آتا تھا. جس راستے سے عمر گزرتا ہے اس راستے پر شیطان نہیں گزر سکتا. تو وہ پہنچا نصرانی، ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا، ارے کہاں ہیں. بولنے لگا تم لوگوں کے امیر المومنین کہاں ہوتے ہیں؟ تو کسی نے کہا قبرستان. وہ سمجھا مذاق کر رہے ہیں. دوسرے دن پوچھا بھائی تمہارے امیر المومنین نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں؟ بولا قبرستان کے اندر ہوتے ہیں. بولا اچھا. قبرستان کے اندر گئے تو ایک شخص اینٹ کے نیچے سر لگا کر بیٹھا ہوا ہے. اینٹ کے اوپر سر رکھا ہوا ہے اس نے اور بنیان پہنا ہوا ہے، دھوتی پہنا ہوا ہے. یہ امیر المومنین. اور اس بنیان کے اندر بھی کئی پیون لگے ہوئے، دھوتی کے اندر بھی پیون لگے ہوئے. تو بولا کیا یہ بادشاہ ہے؟ ایسے تو بادشاہ نہیں ہوتے، ہمارے فارس کا بادشاہ تو بڑی بڑی شان کے ساتھ رہتا ہے، یہ قبرستان کے اندر جہاں مردے پڑے ہوئے وہاں پر لیٹا ہوا ہے. بولا ٹھیک ہے. اس دن تو میں نے چھوڑ دیا. اگلے دن میں نے کیا کیا کہ یہ آئے گا تو قبرستان میں درخت کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا، اندر گھس گیا. میں نے یہ لیٹیں گے اور میں جب یہ گہری نیند میں سو جائیں گے تو اس وقت میں حملہ کروں گا. اور اب انتظار کرتا رہا میں اور آخر میں یہ آ ہی گئے اور انہوں نے اینٹ رکھی، سر اینٹ پر رکھا اور سو گئے.
بولا میں اترنے لگا درخت سے، میں نے بولا یہ اچھا موقع ہے، اب ان کو قتل کر دیتا ہوں۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک شیر آ رہا ہے زبردست قسم کا، اور جو ان کے قدموں کے اوپر آ کر بیٹھ گیا ہے، اور ایسا شیر میں نے کہیں دیکھا نہیں، اتنا خطرناک شیر، اور زبان سے ان کے تلووں کو چاٹ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، جب تلووں کے اوپر مالش کی جائے تو نیند اور آتی ہے، نیند گہری ہو جاتی، اور چاٹے جا رہا ہے، چاٹے جا رہا ہے، اور ان کی نیند گہری ہو گئی۔ بولا ان کا روب مجھ پر ایسا طاری ہوا، میں دوبارہ درد پر چڑھ گئی۔ جب یہ اٹھ کر بیٹھے اور شیر کو دیکھا اپنے پاس، بولا تو یہاں کیا کر رہا ہے، چل واپس۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، جو اللہ کے دین پر اپنی قوتوں کو خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی طاقتوں کو لگا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ ان کی خدمت پر لگا دیتے ہیں۔ ہوا بھی ان کی خدمت کیا کرتی تھی، جانور بھی ان کی خدمت کیا کرتے تھے، سارے حواس خمسہ ان کی خدمت کے اوپر مامور تھے۔ تو بولا میں درخت سے نیچے اترا، یہ بیٹھے، شیر کو انہوں نے بھگا دیا تھا، میں ان کے پاس آیا اور میں نے بولا میں تو آپ کو مارنے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن یہاں پر منظر ہی کچھ اور دیکھا۔ جب میں نے منظر دیکھا تو میرا اندر چینج ہو گیا سارا۔ اب وہاں پر شاہ فارس میرا انتظار کر رہا ہو، میں کب آپ کے قتل کی اطلاع دوں، لیکن میں تو خود چینج ہو چکا ہوں، میرے کو تو مسلمان کریے آپ، میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو سنت کے اوپر غیبی نصرت آتی تھی، کافر اس کو دیکھ کر بھی ایمان لاتا تھا۔ تو میں اور آپ اگر سنت کے اوپر آ جائیں، اور اس کے اوپر جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی غیبی نصرت آئے گی تو اس کو دیکھ کر بھی کافر ایمان لائے گا۔ مجھے اور آپ کو دعوت دینے کے لیے کافر کو زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپس میں دعوت دو بھائی، آپس میں، آپس کے اندر دعوت دے کر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اوپر جمع ہو جائے، ان کو اپنا لے، پھر دیکھو کیسی ترقی کرتا۔ آج جو باطل ہے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس نے ہماری ساری طاقتوں کو، ساری قوتوں کو باطل کے اوپر ہی لگا دیا ہے، اسباب کے اوپر ہی لگا دیا ہے، سبب کے اوپر ہی لگا دیا ہے، اور سبب کے اوپر لگا کر مسلمان یہ سمجھے ان جیسے اسباب اگر ہمارے پاس بھی آ جائیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم قیامت تک کامیاب نہیں ہو سکتا یہ۔ ان جیسا ایٹم بم میرے پاس آ جائے گا، اللہ کی قسم قیامت تک کامیاب نہیں ہو سکتا یہ۔ ایٹم بم چلا بھی نہیں سکے گا، اور ایٹم بم کے ذریعے سے یہ فتح حاصل کر لے، ایسا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے دستور ہی نہیں ہے۔ ایسا دستور ہی نہیں رکھا اللہ تعالیٰ کی ذات۔ مسلمان تو جب بھی کامیاب ہوگا نا باطل کے مقابلے میں، وہ اتباع سنت کے ذریعے سے کامیاب ہوگا، اور باقی کچھ نہیں، اور دعوت اللہ کے ذریعے سے کامیاب ہوگا، اور آپس کی اجتماعیت کے ذریعے سے کامیاب ہوگا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کو مسلمان کا اعتماد ختم کرنے کے لیے باطل چالیں چلتا ہے، بہتان لگاتا ہے، بہتان۔ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کو بھی اس بات کا خطرہ رہتا تھا، کیونکہ یہ جو کفار لوگ تھے، قریش کے لوگ تھے، یہ جگہ جگہ گھومتے تھے، جگہ جگہ جاتے تھے، تو ان کو یہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ بھائی اگر یہ جگہ جگہ جائیں گے تو میرے بارے میں غلط غلط باتیں کریں گے، اور غلط غلط باتیں کرتے تھے. بھائی فلاں ملک میں گئے، ادھر کہہ دیا ہمارے ملک کے اندر ایک جادوگر نکلا ہے، ہمارے ملک کے اندر ایک شاعر آیا ہے، ہمارے ملک کے اندر ایک بے دین پیدا ہو گیا ہے جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ بیٹھا ہے، ہمارے ملک کے اندر ایک کاہن ہے. بھائی تو اس بات پر خطرہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کہ اگر اس طریقے سے لوگوں کے اندر مجھے مشہور کر دیا گیا تو میری بات کون سنے گا. تو باطل یہ کام کرتا ہے، الزامات کی بوچھاڑ کروا دیتا ہے اور ایسے ایسے اسکینڈل بناتا ہے جو جس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے اندر اس کا اعتماد ختم کیا جائے، اور جب یہ دیکھے کہ لوگوں کے اندر میرا اعتماد ختم ہو گیا، اس کے اندر مایوسی آ جائے اور یہ دین کی دعوت سے ہی پیچھے ہو کر بیٹھ جائے. اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن شریف کے اندر آیت اتاری، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. آپ کو ذرہ برابر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عجیب بات ہے، یہ جتنا آپ کے بارے میں باتیں کریں گے، جتنا آپ کو بدنام کریں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کا نام پیدا کریں گے لوگوں کی دلوں کے اندر. تو ایک خوشخبری سنائی گئی ہے ہر دعوت کا کام کرنے والے کو کہ جو جتنا بدنام ہو کر کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی نام عطا فرمائیں گے. تو اصل تو کام شہرت پا کر کرنے میں نہیں ہے، نیک نامی پا کر کرنے کے اندر نہیں ہے، بدنام ہو کر کرنے کے اندر ہے، اور یہی سنت ہے. یہی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے طے ہوتا ہے. بندہ یہ بولے یار میں مشہور ہو جاؤں گا، میرے اندر میرے ذات کی کوئی عزت ہو جائے گی، معاشرے کے اندر وقار ہو جائے گا، تو لوگ میری باتیں سنیں گے. نہیں سنیں گے اس کی بات، وہ اس کے وقار کی، اس کی شہرت کی بات ہوگی، دین کی بات نہیں سن رہے سے. اس لیے ان کے اندر دین نہیں پیدا ہوگا. اس کی عظمت تو جائے گی، اللہ کی عظمت آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے بات تو جو پہنچے گی وہ بدنام ہو کر ہی پہنچے گی، اور بدنام ہو کر ہی کام کرنا پڑے. لوگ جب سنتے تھے اچھا کاہن پیدا ہوا ہے، جادوگر، اچھا شاعر، تو شاعر اپنے شعراء کو لے کر آتے تھے بڑے سے بڑے مقابلہ کرنے کے لیے، اور اسلام قبول کر لیا کرتے تھے. کاہن آتے تھے، بھائی علاج کر دیں گے ہم سے بڑا کون کاہن ہو سکتا ہے. وہ آتے تھے، وہ مسلمان ہو جایا کرتے تھے. شاعر آتے تھے، وہ مسلمان ہو کر جاتے تھے. لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے، اچھا دیکھیں تو صحیح ہے کون وہ. جب دیکھنے کے لیے آتے تھے، ارے اتنا پیارا چہرہ، یہ تو کہیں سے بھی ساحر نہیں لگ رہا. ایمان قبول کر لیا کرتے تھے. حضرت فرمایا کرتے تھے، ایک جملہ بتا رہا ہوں حضرت کا، جو شخص دین کے راستے کی ذلت کو برداشت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی عزت کبھی عطا نہیں فرمائیں گے. دین کے راستے میں تو ذلیل ہونا پڑے گا، ذلت برداشت کرنا پڑے گی. آپ جتنا ذلیل ہوگے اتنا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ آپ کی عزت کہیں نہ کہیں بڑھ رہی ہے. دوسرا جملہ بتا رہا ہوں حضرت کا. حضرت فرمایا کرتے تھے، ناگواریوں میں حق ترقی کرتا ہے. اگر بہت ساری ناگواریاں چل رہی ہیں تو آپ کے اندر اگر حق ہے نا، یہ ترقی کرے گا. یہ بات یاد رکھ لیجئے گا.
ہمارے حضرت ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس لیے تو جب دین کا کام نہیں کرے گا، دعوت کا کام نہیں کرے گا، اتباع سنت پر نہیں ہوگا، تو تیری ساری صلاحیتیں باطل کے لیے یوز ہوں گی۔ آج آپ سارے ایمان والوں کو لے لیں جو دین کے کام کے اندر نہیں لگے ہوئے، تو ان کی صلاحیتیں یوز کہاں ہو رہی؟ ساری باطل کے اوپر یوز ہو رہی، ساری باطل کے اوپر یوز ہو رہی۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم فلسطین کے مجاہدین کا ساتھ دیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سب بہنوں سے، یہاں بیٹھنے والے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، وہ صرف دعوت اللہ کے اوپر آ جائیں، وہ اتباع سنت کے اوپر آ جائیں، وہاں فلسطین کے مجاہدین کی مدد ہونا شروع ہو جائے گی، ہو جائے گی، میں یقین سے کہہ رہا ہوں ہو جائے گی۔ وہ بہت پریشانی کے عالم کے اندر ہیں، اگر ان کا دکھ اور ان کی تکلیف میرے دل کے اندر نہیں آ رہی تو میں مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہوں۔ جو ہو سکتا ہے، جیسا ہو سکتا ہے بھائی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے جو ساتھی حضرات ہیں، تو میں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ بھائی اگر ہم باطل کو پروموٹ کرتے رہیں گے تو باطل کو پروموٹ کرنے کے اوپر باطل طاقتور ہوگا، تو امت کو نا یوٹیوب سے ہٹائیں، امت کو فیس بک سے ہٹائیں، امت کو باطل ویب سائٹ سے ہٹائیں، نیٹ سے ہٹائیں۔ اگر ہم نے اس پر محنت نہیں کی، ہم نے یہ سارا کام نہیں کیا نا، تو اس سے باطل پروموٹ ہوگا، باطل طاقتور ہوگا۔ کیا ہو رہا ہے یوٹیوب کے اوپر؟ وہ ایک خبر چلی فلسطین کی، اس پر دل جلاتے رہے، دل جلانے کے بعد تھوڑے سے آنسو بہا لیے، تھوڑے سے آنسو بہانے کے بعد تھوڑی سی دعا کر لی، اور پھر اس کے بعد وہی دوسرا پروگرام شروع ہو گیا، اسی باطل چیز کے اوپر دوسرا پروگرام۔ ارے ابھی تو آپ فلسطین کے لیے، ان کے مجاہدین کے لیے آنسو بہا رہے تھے، اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں، اس سے باطل طاقتور نہیں ہوگا؟ آپ کے اس عمل کی نحوست پر باطل طاقتور ہو رہا ہے۔ آپ کے اس عمل کی نحوست کے اوپر وہاں فلسطین کے جو مسلمان ہیں وہ پریشانی ان کے بڑھ رہی ہے، اور کل قیامت کے دن آپ مجرم بن کے کھڑے ہوں گے اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ تم نے بھی تو یہودیوں کا ساتھ دیا تھا، تم نے بھی تو اسرائیلیت کا ساتھ دیا تھا، تم بھی تو اسرائیل کے معاملات کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم اس کو خبریں سمجھ رہے ہیں۔ مسلمان کے پاس قرآن اگر موجود ہے، مسلمان کو کسی خبر کی ضرورت نہیں ہے۔ پورے عالم کے اندر قیامت تک جو ہوگا وہ اس قرآن شریف کے اندر لکھا ہوا ہے، بس پڑھنے والی نگاہ چاہیے، پڑھنے والی نگاہ چاہیے، اس کو کسی خبر کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے نا، سب سے آخری معرکہ حق اور باطل کا وہ یہیں فلسطین کے اندر ہوگا۔ تو بھائی میرے اندر اور آپ کے اندر ایمانی قوت ہی نہیں ہوئی، تو میں تو ایسا سمجھتا ہوں کہ اگر ایمانی قوت نہیں ہوئی، سنتوں کا اتباع نہیں ہوا، دعوت اللہ نہیں ہوئی، آپس کی اجتماعیت نہیں ہوئی،
تو یاد رکھیے گا ہم دجال کی فوج میں سے ہوں گے، ہم دجال کا ساتھ دے رہے ہوں گے، ہم یہودیت کے اندر سے ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔